یہی سوال حامد صاحب آپ سے، آپ بتائیے گا کہ کون ذمہ دار کون ہے؟ سوال بڑا لاجیکل ہے، کون ہے ذمہ دار؟ ذمہ دار تو میں یہ بولوں گا کہ ہم مجموعی طور پر بحیثیت ایک قوم کے بے حس ہو گئے ہیں۔ بالکل، ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، اس کو آنکھوں سے کانوں سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ہاتھ پاؤں ہلانے پہ تیار نہیں ہیں۔ ہم ووٹ پھر جا کے اسی خبیث کو ڈالیں گے جس کو پچھلی بار ڈالا تھا، اور اسی کو منتخب کریں گے جو منتخب جس کو ہرگز نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ برادری کے بیسس پر ہو، چاہے کسی ذات کی بیسس پر ہو، چاہے گزشتہ کارکردگی کی بیسس پر کہ اس نے میرے بھائی کو نوکری دلائی تھی اس لیے میرا ووٹ پھر اس کو جائے گا۔ جب ہم قومی سطح پہ اپنے قومی مفادات کو ذاتی مفادات سے اوپر رکھیں گے تو ہماری ڈیسیژن میکنگ بھی ٹھیک ہوگی۔ جب کشمیر کی عوام چاہتی ہے کہ ان کی یہ مسئلہ حل ہو، پھر آخر وہ اتنی تھوڑا قربانیاں اونچا جی بول، پھر وہ اتنی قربانیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن کشمیری عوام، ہاں جی، لیکن پھر ایسے کیا وجوہات ہے جو ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ رکاوٹیں کیا ہیں کشمیر کے مسئلے کے حل میں کہ اتنی قربانیاں بھی دی گئی ہیں، کشمیری عوام بھی چاہتے ہیں؟ کشمیریوں کا جو مسئلہ حل نہیں ہوا چاہنے کے باوجود، اس میں ہم سب کی غلطیاں، پاکستانی لیڈروں کی غلطیاں، جیسے شمشاد صاحب نے بتایا ہمارے مخلص لیڈر نہیں آئے، نہ کشمیریوں میں آنے دیے گئے، تو اس وجہ سے یہ قربانی ہماری ضائع ہوگی۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کی دنیا میں جس کو کہتے ہیں نا مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، انڈیا آج ایک طاقتور ملک سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان اس وجہ سے کمزور ہو گیا کہ ہم خود اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں اس وقت کوئی ملک نہیں ہے جہاں خود اپنے عوام کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہو رہی ہے، کیونکہ کسی ریاست میں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی ایک آبادی کا ایک حصہ اٹھ کے اپنے ہی ریاست کے خلاف بغاوت کر دے یا لڑنا شروع کر دے یا اپنے عوام کو مارنا۔ آج تو جس طریقے سے یہ خودکش حملے ہو رہے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ مرنے والے اور مارنے والے سب پاکستانی ہیں، اور ہمیں اپنی فوج کو خراج تحسین دینا چاہیے کہ وہ اب اس مسئلے کا حل آہستہ آہستہ کر رہی ہے اور انہیں کامیابی ہو رہی ہے۔ سوات میں، مالاکنڈ میں انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اب وزیرستان میں بھی وہ مسئلے کو، اللہ کرے یہ سب مسائل حل ہو جائیں تو پھر شاید ہم اس سوچنے کے قابل ہو جائیں گے کہ پاکستان کے ان مسائل سے نکل کر باہر کے مسائل کی طرف بھی اپنی توجہ کر سکیں۔ ہم اپنے پروگرام کے کنکلوژن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب میں اپنے پینلسٹ سے درخواست کروں گا کہ کوئکلی آپ حامد سعید صاحب آپ بتائیے کہ کیا آپ اس مسئلے کو حل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اگلے کسی مخصوص ٹائم سپین میں؟ مستقبل قریب میں میں بولوں گا کہ نہیں، اور یہ میری حتمی رائے نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر کوئی انقلابی تبدیلی نہیں آتی تو جو حالات ابھی جا رہے ہیں، اور جو حکمرانوں کا ٹولہ بھی آپ کو نصیب ہوا ہے، جو کہتے ہیں کہ جی بھارت کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی ہے ہی نہیں، نہ کوئی تنازع ہے، نہ ہمیں ان سے کبھی خطرہ تھا، نہ کبھی ہوگا، جب آپ کی آؤٹ لک نیشنل لیول پہ یہ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کسی طرح کی بارگیننگ پوزیشن میں ہیں، اور آپ اس جملے کا امپلیکیشنز یا مضمرات سے بھی آگاہ نہیں ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں دنیا کو کہ ہم ایٹم بم کا استعمال پہلے نہیں کریں گے، تو آپ نے ایک بہت بڑا ایٹم بم کا جو ڈیٹرنس ہے اس ایک جملے سے ختم کر دیا کہ بلکہ آپ بھارت کو موقع دیں گے کہ وہ پہلے استعمال کریں۔ ڈاکٹر سر شمشاد احمد خان صاحب، میں صرف اتنا کہوں گا کہ انڈیا پاکستان مسائل کی پیچیدگیوں کے پیش نظر اور عالمی تناظر کے پیش نظر یہ خوش فہمی ہوگی کہ کشمیر کے مسئلے کا حل کل نکل آئے گا، نکلے گا ضرور، لیکن ہمیں صبر کرنا ہوگا، ہمیں یعنی آہستہ آہستہ اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی ضرورت ہے، جس طرح اس میرے بچے نے کہا تھا، کیونکہ آج کی دنیا میں امن سب کی ضرورت ہے، اس خطے کی ضرورت ہے، پاکستان کی ضرورت ہے، کشمیریوں کی ضرورت ہے۔ انڈیا پاکستان امن ہوگا تو کشمیریوں کی زندگی میں بھی آسانی پیدا ہوگی، اور آلریڈی جو لائن آف کنٹرول پر کچھ کانفیڈنس بلڈنگ، اعتماد سازی کے کچھ اقدامات لیے گئے ہیں، ان پر عمل ہونا چاہیے، ان کا آنا جانا ہو، تجارت ہو، اور تاکہ کشمیریوں کی زندگی میں آسانی پیدا ہو۔ یہ
اگر ہماری موجودہ حکومت ان باتوں کو ممکن بنا سکے تو بڑی خدمت ہوگی. کشمیر کے مسئلے کے حل کو ابھی فی الحال ہم ابھی ایک طرف بیک برنر پر رکھ دیں، بہتر رہے گا. اور شاید کشمیری بھی یہی چاہیں. جی میں ایک جملہ بیچ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بہرحال یہ یاد رکھیے کہ امن کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا. وہ تو ہمیشہ قریشی صاحب، وہ ضرور ہے. کشمیر کا مسئلہ ضرور حل ہوگا، یہ تو میرا تو ایمان ہے. بالکل آپ کا بھی ایمان ہونا چاہے، ہے ایمان. کیونکہ ہم صرف اور صرف اللہ کے غلام ہیں. بالکل. اور جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم سوائے اللہ کے. اور اس مسئلے کی بنیاد چونکہ اصولوں پر موقف ہے، قانونیت پر موقف ہے، اس وجہ سے اس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا. سو اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہ کریں، اپنے مفادات پر سمجھوتا نہ کریں. حالات کے ساتھ، وقت کے ساتھ، تقاضوں کے ساتھ آپ سمجھوتا کر کے فی الحال دوسری طرف اقدامات کیجئے اور اس پر انشاءاللہ. جی قریشی صاحب، کیونکہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ہندوستان اور پاکستان بھی غلام ہیں، امریکہ کے، دوسروں کے، روس کے. بالکل. جب یہ مسئلہ حل ہوگا اور ان کو کرنا پڑے گا، اقتصادی حالات ایسے جا رہے ہیں کہ ان کو یہ مسئلہ حل کرنا پڑے. قریشی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دعوت بھی دی اور ہماری مدد بھی کی کہ آپ اورینٹل کالج میں آ کر یہ پروگرام کر سکیں. شمشاد احمد خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. حامد سعید صاحب، آپ کو بہت شکریہ کہ آپ دونوں حضرات ٹریفک کا ایک سمندر تھا جسے پار کر کے آپ یہاں تک تشریف لائے. کشمیر کا ایک مسئلہ ایسا ہے جس کے ساتھ بہت ساری جذباتی وابستگیاں بھی ہیں، سیاسی معاملات بھی ہیں، سفارت کی حکمتیں بھی ہیں اور فوجی بہادری کی داستانیں بھی ہیں. یہ مسئلہ کب تک حل ہوگا ہم سن رہے تھے ایکسپرٹ سے اور جان رہے تھے ہمارے اسٹوڈنٹس. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک نسل اگلی نسل کو اس مسئلے سے کس طرح آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ کس صورت میں یہ مسئلہ ان کے ہینڈ اوور کرتی ہے کہ یہ مشل اٹھا کے آگے انہیں کتنا سفر طے کرنا پڑے گا. بدلتا پاکستان سے حبیب اکرم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.